وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اور رہا وہ عام حکم جس سے بعض افراد کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا ہو۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں وہ والا عام تھا جس سے کسی بھی فرد کو خاص کر کے نہیں نکالا گیا ہو، اس لیے اس کو کہتے تھے عام غیر مخصوص منہ البعض، غیر مخصوص۔ اور اس دفعہ جو سبق آپ کے سامنے آیا ہے جس سے بعض افراد کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا ہوگا، تو اس کو کہیں گے مخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض، وہ عام جس سے بعض افراد کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا ہو۔ یعنی اس طرح ہوگا یہ کہ دو گروہ بن جائیں گے، ایک حکم ہوگا عام، اس میں تمام افراد ہوں گے شامل، پھر کسی دلیل کی وجہ سے کچھ افراد کو، ایک کو یا دو کو یا 100 کو نکال دیا گیا ہوگا، تو یہ دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ افراد جن کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا ہو، نکال دیا گیا، اور جو باقی بچ گئے افراد، تو یہ دو قسم کے افراد ہو گئے۔ جن کو عام کے حکم سے مخصوص کر کے نکال دیا گیا تو ان پر وہ والا حکم تو جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا، اور جو باقی افراد بچ گئے ان پر تو حکم نافذ ہوگا، ان پر حکم جاری ہوگا، اور باقی افراد میں حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ جو مخصوص کر کے نکال دیے جانے والی بات ہے بعض افراد کو، اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ تخصیص کب کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل اس بات کا سبب بن جاتی ہے، جس کی میں ابھی آپ کو کچھ مثالیں آپ کو پیش کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ دلیل آ کر کچھ افراد کو نکال دیتی ہے۔ جیسے روزہ رکھنا سب پر فرض ہے، لیکن یہ عام ہو گیا، لیکن حائضہ عورت اور نفاس والی عورت پر نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ اس عام حکم سے، روزے کی فرضیت کے اس عام حکم سے بعض افراد کو، یعنی حائضہ عورتوں کو، نفاس والی عورتوں کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا، اور اس سے باقی جو بچ گئے ان سب پہ روزہ فرض ہی رہا، ان پہ نہیں رہا۔ تو یہ دو قسم کے جو گروہ ہوئے، تو دیکھیں کہ جو باقی بچے ان پر تو روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اچھا، وہ جو باقی بچ گئے جن پر روزہ رکھنا فرض ہے، ان باقی بچے ہوئے والوں کی ایک بات سمجھ لیں کہ ان میں بھی مزید تخصیص کا احتمال موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی ان باقی بچے ہوئے سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں، حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو چھوڑ کر، وہ جو باقی بچے ہیں ان میں مزید تخصیص کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو تم بعد میں روزہ رکھ لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رمضان کے دوران، رمضان میں وہ جو مسافر شرعی تھا اس کو بھی تخصیص کر کے روزے کی فرضیت کے حکم سے خارج کر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید تخصیص کی گنجائش تھی۔ پھر اور بھی دفعہ مزید اور تخصیص کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو تو پھر مریض کی بھی تخصیص ہو گئی۔ اس طرح تخصیص ہوتی چلی جاتی ہے، اور عام کے حکم سے کچھ افراد خاص ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی تعداد خاص ہونے والوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبق کی شروع کی عبارت کچھ اسی طرح کی ہے۔ 3 لائنیں پہلے پڑھ لیں، پھر میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ اچھا، ان 3 لائنوں کو پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ سن لیں آپ، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ بڑا آسان سبق ہے سبق شروع کرتے وقت، تو اس دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل سبق ہے، لیکن اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سبق کے اختتام پر یہ سبق آسان ہو چکا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ شرط یہ ہے کہ آپ میری تمام باتوں کو دھیان سے سنیں، اور رہی بات لکھنے کی،
امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں. اس سبق کی ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈسکرپشن میں یہ تمام دلائل جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تمام مثالیں جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، لکھ دیے ہیں. وہاں سے دیکھ دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں جسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے. اب پڑھتے ہیں. سبق بہت مشکل ہے، یہ بتا دیا، لیکن ہونے جا رہا ہے آسان انشاءاللہ. اب دیکھیں دوبارہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي، اور بہرحال وہ والا عام، خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، جس سے بعض کو مخصوص کر کے نکال دیا گیا ہو. فَحُکْمُهُ، تو ایسے عام کا حکم، انہو، وہ یہ ہے کہ یجب العمل به فی الباقی، تو باقی رہ جانے والے افراد پر حکم، کہ افراد میں حکم پر عمل واجب ہے، مع الاحتمالی، چاہے مزید تخصیص کا احتمال ہو، یعنی گنجائش. مثلا اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ مثلا 100 میں سے 10 افراد کو کسی دلیل کی وجہ سے خاص کر کے نکال دیا گیا ہو، تو باقی 90 جو بچے ان پر حکم نافذ ہوگا. یہ لکھا ہے کہ حکم پر عمل واجب ہے. اچھا، چاہے دوسری کسی دلیل، کوئی اور دلیل آ جائے، اس کی وجہ سے مزید افراد کو بھی خاص کر کے حکم سے خارج کر دینے کی گنجائش پھر بھی ہو، تب بھی ان 90 پر حکم نافذ ہوگا. ٹھیک. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ، اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، جب، کس پہ؟ عَلَى تخصیص الباقی. فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تخصیص الباقی، اور جب کوئی دلیل باقی افراد کی تخصیص پر بھی قائم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی 90 افراد باقی بچے تھے، تو ان 90 افراد میں سے مزید فرض کریں کہ کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے، تو وہ اس میں سے مزید 10 افراد کو بھی خاص کر کے حکم سے خارج کر دیتی ہے. دوسرے الفاظ میں کہ پہلی دفعہ والی تخصیص کے بعد دوسری کسی اور دلیل کی وجہ سے باقی 90 افراد میں سے مزید 10 افراد کو خاص کر کے حکم سے خارج کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ آگے یہ بتائیں گے یجوز، کہ یجوز تخصیصہ بخبر الواحد او القیاس، تو ان کی بھی تخصیص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے جائز ہے. اسی لیے میں نے کہا تو یہ بھی جائز ہے. اچھا، مزید تخصیص کر دی گئی، مزید 10 افراد کی تخصیص کر دی گئی. پہلی والی تخصیص 100 میں سے 10 افراد کی تخصیص کر کے 90 باقی بچے تھے. اس دفعہ ایک اور خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مزید تخصیص کر دی گئی، مزید 10 افراد کو خاص کر لیا گیا، تو باقی کتنے بچے؟ 80. 80 افراد رہ جائیں گے، تو انہی 80 پر حکم جاری ہوگا. یہ ہے بات. اچھا، اس طرح تخصیص کرتے چلے جائیں، خبر واحد آتی چلی جائے، قیاس آتا چلا جائے، اور کہا ہے کہ جائز ہے تخصیص کرنا. یہ لکھا ہے کہ قیاس کے ذریعے، خبر واحد کے ذریعے مزید تخصیص پر تخصیص پر تخصیص جائز ہوتی رہے گی. کب تک؟ آخر کب تک؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے تخصیص کرتے کرتے یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو 80 افراد ہیں، 80 میں سے افراد کم ہوتے چلے جائیں، ہوتے چلے جائیں گے، اور کم ہوتے ہوتے 3 افراد رہ جائیں، تب تک جائز ہے. لیکن اس کے بعد مزید تخصیص ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ جب 3 افراد باقی رہ جائیں گے اور پھر کوئی دلیل آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو بھی مائنس کر دیا جائے، تو پھر 2 رہ جائیں گے. ایک کو اگر مائنس کر دیا جائے وہ 2 رہ جائیں گے. تو 2 تو عام نہیں ہوتا، وہ تو خاص بن جائے گا. تو پھر وہ تو عام کی کیٹیگری سے ہی باہر نکل جائے گا، یا تو وہ معلق رہ جائے گا یا وہ خاص بن جائے گا. تو اس اس اب تک کے سبق میں آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عام حکم ہوتا ہے
اور اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہی سمجھنا کافی ہے۔ ایسا کب کب ہوا ہے، دو چار مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد ہوا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اور اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ڈسکرپشن میں یہ ساری مثالیں تمام ریفرنسز کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ابھی صرف سنیں۔ یہ جو میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 آپ کو بتائی ہے، اس میں ایک لفظ ہے البیع، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ، اس البیع پہ الف لام داخل ہوا ہے، اور یہ جو الف لام ہے اس کی وجہ سے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت میں البیع لفظ ہے جس میں الف لام عموم کے لیے ہے، عام کا سبق پڑھ رہے ہیں نا، وہ والی بات۔ تو اس طرح اس میں ہر قسم کی خرید و فروخت شامل ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہر قسم کی خرید و فروخت حلال ہو گئی، عمومی طور پر ہر قسم کی۔ پھر آگے فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا، یہ فرما کر سود کو خاص کر کے بیع سے خارج کر دیا گیا۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ افراد کو مخصوص کر کے نکال دیا جاتا ہے، تو حلال ہونے والی بیع سے، یہ عام حکم سے، ایک فرد سود کو نکال کر خاص کر کے خارج کر دیا گیا، اب سود حلال نہ رہا، اور جو باقی بچی بیع وہ باقی ہے، اس پر حکم جاری رہے گا۔ تو اس طرح بیع کے حکم سے، بیع کے جو عام حکم تھا اس سے سود کی تخصیص کر دی گئی، لہذا ہر قسم کی بیع حلال ہوئی سوائے سود کے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 جو ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ عام کی وہ قسم ہے جس میں سے کسی فرد یعنی سود کو خاص کر کے عام کے حکم سے مستثنا کر دیا گیا ہو۔ دیکھیں میں نئے نئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ یوزڈ ہو جائیں۔ اسی لیے اس عام کو عام مخصوص منہ البعض کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیل سنیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ جاہلیت کے دور میں عرب لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، تو جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو بیع ہوتی ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے۔ تو ان کے خیال میں سود اور بیع دونوں ایک جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وحرم الربا نازل فرما کر سود اور بیع کے درمیان فرق کو صاف ظاہر کر دیا کہ یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، اور سود کو حرام کر دیا۔ اس لیے یہ والی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ عام مخصوص منہ الباس کی واضح مثال ہے۔ ایک مثال سمجھ میں آئی؟ اور گروہ والی جو بات تھی، جو میں نے کہا کہ گروہ، تو دیکھیں اس آیت سے دو گروپ بن گئے، ایک بیع اور ایک سود۔ تو سود وہ جس کو خاص کیا گیا، اور باقی جو بچی وہ بیع وہ باقی ہے، تو لہذا یہ باقی والا لفظ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور مثال لیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں آپ نے پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہاں پر جو السارق ہے الف لام کے ساتھ، اور السارقۃ ہے الف لام کے ساتھ، یہ عام ہیں، ہر چور ہر چورنی پر منطبق ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ آئی ہے جس کی وجہ سے ایک تخصیص بنے گی، ابھی پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یہ چور۔ وہ تخصیص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا قطع فیما دون ثمن المجنی، یعنی ڈھال کی قیمت سے کم، ایک ڈھال ہوتی ہے نا، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، تو ڈھال کی قیمت سے کم یعنی 10 درہم سے کم کی چوری میں
ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کریم میں تو السارق والسارق والسارقۃ، سارے چور شامل تھے اس حکم میں۔ الف لام کی وجہ سے یہ حکم عام تھا، تمام قسم کے چور اس میں شامل تھے، لیکن حدیث نے 10 درہم سے کم کی چوری کرنے والوں کی تخصیص کر کے انہیں ہاتھ کاٹنے کی سزا سے خارج کر دیا۔ ہاں، اور باقی چوروں پر وہ حکم جاری رہا۔ وہ باقی چور جنہوں نے 10 یا 10 سے زیادہ درہم کی چوری کی تھی، ان کا بے شک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں باقی۔ ایک اور مثال بتاتا ہوں، یہ بھی آپ کو لکھ کے دے چکا ہوں نیچے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی شہر رمضان کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اب دیکھیں، یہ حکم عام ہے، جو کوئی بھی، فمن شہید منکم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان روزہ رکھے، یہ ہو گیا عام حکم۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں عام وہ والا جو جس سے مخصوص منہ باز ہو جائے، کچھ افراد کو خاص کر کے ان کی تخصیص کر کے اس حکم میں سے نکال دیا جائے۔ تو یہ جو حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ عام حکم ہے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا۔ تو کیا واقعی ہر مسلمان پہ روزہ فرض ہے؟ یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا، تخصیص کی گئی ہے۔ آگے فرمایا اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، ومن کان مریدن، اور جو کوئی بیمار ہو، دیکھیں تخصیص شروع ہو چکی، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخرى، تو دوسرے مہینے کے دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آیت کا جو پہلا حصہ تھا کہ جو کوئی بھی مسلمان رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے، تو اس طرح ہر مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہو گیا، تو یہ حکم عام تھا۔ پھر اگلے حصے میں مریضوں کو خاص کر کے حکم سے خارج کر دیا گیا۔ پھر اس کے اگلے حصے میں شرعی مسافروں کو خاص کر کے حکم سے خارج کر دیا گیا۔ اچھا، ابھی تخصیص رکی نہیں ہے، مزید تخصیص ہو سکتی ہے، خبر واحد سے بھی تخصیص جائز ہو سکتی ہے۔ تو جو باقی وہ افراد بچے جو بیمار نہیں ہیں اور وہ سفر پر بھی نہیں ہیں، مقیم ہیں، تو کیا مزید بھی تخصیص ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں، ان کی بھی تخصیص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے جائز ہے۔ تو کوئی خبر واحد آ رہی ہے، ایک حدیث آئی، اور وہ صحیح بخاری شریف کی ایک ایسی حدیث آئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ حیض و نفاس والی عورت کو روزے سے استثناء حاصل ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے حیض و نفاس والی عورتوں کو خاص کر کے حکم سے خارج کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عام حکم جو تھا کہ ہر مسلمان روزہ رکھے، اس میں سے کچھ افراد نکال دیے گئے، باقی سب پر روزہ واجب رہا۔ یہ ایک مثال دی تھی نا، 3 مثالیں دے چکا، چوتھی مثال سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، وراثت کے بارے میں ہے۔ تو اب یہ ایک عام حکم ہے، ابھی تک اس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا، تخصیص نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے والی صورتحال ہے کہ ہر بیٹا اور ہر بیٹی تو باپ کی وراثت میں حصے دار ہوگی، وارث ہوگی۔ اب ہوگی تخصیص، وہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرث القاتل، قاتل وارث نہیں۔ مطلب اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا تھا، تو باپ کا انتقال ہو گیا قتل ہونے سے، اب اس کی وراثت تقسیم ہوگی، تو اس والے بیٹے کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ قاتل ہے۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ اولاد میں سے
قاتل بیٹا یا قاتل بیٹی کو مخصوص کر کے حکم وراثت سے خارج کر دیا گیا، باقی سب پر حکم جاری رہا۔ باقی سب کون؟ وہ اولادیں کہ جنہوں نے خدا نخواستہ قتل نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ میں نے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ دو گروہ بنتے ہیں۔ ایک اور مثال لیں، پانچویں، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے، فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک عام حکم ہے، ابھی تک کسی کو خاص نہیں کیا گیا۔ عام حکم کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد کی گواہی معتبر ہوگی، تو ہر مسلمان مرد کی گواہی معتبر ہوگی۔ لیکن اب پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 4 آتی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں، فاسق ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو حکم تھا کہ اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لیا کرو، یہ ایک عام حکم تھا، تمام مسلمان مرد اس میں شامل تھے۔ اب سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کی وجہ سے کچھ مخصوص جو گروہ ہے فاسق فاجر بد کردار لوگوں کا، ان کو نکال دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عام حکم ہر مسلمان مرد سے فاسق افراد خارج ہو گئے۔ عام حکم تھا ہر مسلمان مرد، تو اس سے فاسق اور فارج خارج ہو گئے، باقی پر حکم جاری رہا۔ یہ یہاں تک کا آپ کو میں نے یہ پورا مثالوں سے سمجھایا۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ جو تخصیص کی جاتی ہے، تخصیص کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں، جائز ہوتی ہے، کب تک کی جائے گی وہ تخصیص؟ جیسے میں نے آپ کو 100 افراد میں سے 90 رہ گئے تھے، اور پھر 80 رہ گئے تھے، اس طرح ہوتے ہوتے میں نے بتایا تھا آخر میں کتنے بچ جائیں گے کہ تخصیص کرتے چلے جائیں گے، اور وہ کرتے کرتے رہے گا عام مخصوص منہ البعض، رہے گا ڈیفینیشن کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں کہ الا ان یبقى ثلاث، یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہ جائیں، وبعد ذلك، لیکن اس کے بعد لا يجوز تخصیصه، عام کے حکم میں مزید قسم کی تخصیص جائز نہیں ہوگی، فیجب العمل به، تو اسی عام پر حکم واجب رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ والی پوری بات، اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ فرض کریں، اور فرض ہی کریں گے، فرض کریں کہ ایک آیت میں آیا ہو کہ تمام مسلمان اس حکم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، پھر کسی دلیل سے کافر افراد کو خارج کر دیا گیا ہو، پھر کسی دلیل سے عورتوں کو خارج کر دیا گیا ہو، پھر کسی دلیل سے بچوں کو الگ کر دیا گیا ہو خاص کر کے، اس طرح تخصیص در تخصیص ہوتی چلی جا رہی ہو، اس کے بعد مزید کسی خاص گروہ کو الگ کیا جائے، تو جب تک 3 یا اس سے زیادہ گروہ باقی ہیں تب تک عموم، یعنی عام کا عام ہونا وہ تو برقرار رہے گا۔ لیکن اگر یہ عمل کرتے 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 صرف 3 افراد ہی باقی رہ جائیں، پھر مزید تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بعد یہ جو عام تھا اب یہ عام نہیں بلکہ یا تو خاص بن جائے گا یا معلق رہ جائے گا۔ دیکھیں، اصول فقہ کی جو کتب ہیں ان میں جب بھی الا ان یبقى الثلاث کی قید لگائی جاتی ہے تو یہ دراصل فرضی قاعدے کے طور پر ذکر کی جاتی ہے، تاکہ عموم اور کثرت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے، اور جو فقہا ہیں اور جو اصولیین ہیں وہ اس کی حقیقی مثال قرآن حدیث یا اجماع سے نہیں دیتے، کیونکہ شریعت میں ایسا کوئی عام حکم یا عام نص ہے ہی نہیں، ملتی ہی نہیں ہے جس پر اتنی تخصیص کی گئی ہو کہ مسلسل تخصیص کرتے کرتے صرف 3 افراد باقی رہ گئے ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وجہ یہ ہے کہ عام جو ہوتا ہے نا وہ اس کثیر پر بولا جاتا ہے جو افراد کی کثرت پر دلالت کرے۔ اگر تخصیص کرتے کرتے یہ اتنا محدود ہو جائے
کہ صرف دو یا تین اشخاص باقی بچیں؟ ابھی رک جائیں، ابھی میں ابھی اس کو ریکارڈنگ کو پہلے مکمل کر لوں. ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ تخصیص کرتے کرتے آ، اتنے افراد رہ جائیں کہ دو یا تین رہ جائیں، تو پھر اس وقت یہ عام نہیں رہے گا، مخصوص بن جائے گا، معین بن جائے گا. لہذا قرآن حدیث یا اجماع میں ایسی کوئی نص نہیں ملے گی جس میں عام کی تخصیص کے بعد صرف تین افراد باقی بچے ہوں اور مزید تخصیص کو روک دیا گیا ہو. یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اگلی عبارت ہے وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ. اور رہی بات تخصیص کی، تو وہ اس لیے جائز ہے کہ جو مخصص یعنی تخصیص کرنے والی دلیل بعض افراد کو نکال رہی ہے، لو اخرج بعضا مجہولا، اگر وہ بعض نامعلوم افراد کو نکالے. یہ بھی میں سمجھاتا ہوں، یہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. تخصیص تو سمجھ میں آ گئی نا کہ تخصیص سے کچھ افراد جو ہے وہ خارج ہو رہے ہیں، عام کے حکم سے خارج ہو رہے ہیں، ان کو تخصیص کے ذریعے خاص کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے اس حکم سے نکالا جا رہا ہے. تو نکالتے وقت لو اخرج بعضا مجہولا، اگر وہ بعض نامعلوم افراد کو نکالے تو کیا ہوگا؟ یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو ہر ایک فرد کے بارے میں احتمال ہوگا کہ شاید یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ بات کیا ہوگی ذرا یہ سمجھیں، بات سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک استاد ہے نا، استاد نے کہا کہ بھئی آج تمام طلبہ کلاس میں آئیں گے، تمام. تو یہ کس قسم کا حکم لگ رہا ہے؟ یہ ایک عام حکم ہے. حکم کیا ہے اور وہ کلام کیا ہے، یعنی وہ لفظ کیا ہے؟ وہ یہ لفظ یہ ہے کہ آج تمام طلبہ کلاس میں آئیں گے، یہ عام حکم ہے. پھر اس کے بعد تخصیص کر دی. کیا کہا؟ یہ کہا کہ جن طلبہ نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا وہ آج کلاس میں نہ آئیں. یہ تخصیص ہو گئی. تو اب جب تک یہ واضح نہ ہو کہ کس کس نے ہوم ورک نہیں کیا، کیونکہ کہا گیا ہے مجہولن، نامعلوم افراد، تو جب تک یہ واضح نہ ہو کہ کس کس نے ہوم ورک نہیں کیا، ہر ایک طالب علم کے بارے میں احتمال رہے گا، ہر ایک کے بارے میں کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا اور وہ کلاس میں نہیں آ سکتا. تو یہی لکھا ہوا ہے کہ یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، ہر ایک فرد کے بارے میں احتمال ہوگا کہ شاید یہ بھی اس تخصیص میں داخل ہے. صحیح ہے. فجازہ، لہذا ممکن ہے کہ ان یکون باقیا تحت حکم العام بھی، لہذا ممکن ہے کہ وہ عام حکم میں باقی ہو. وجازہ ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوصی، اور ممکن ہے کہ وہ دلیل تخصیص کے تحت داخل ہو. دو صورتیں ہو گئی ہیں نا. مطلب کلاس کا ایک طالب علم ہے، فرض کریں کہ اس کا نام ہے زید، تو ممکن ہے کہ وہ کلاس میں آ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلاس میں نہیں آ سکتا. یہی لکھا ہوا ہے کہ یا تو وہ عام کے حکم میں داخل رہے گا یا اس کی تخصیص کر دی گئی ہوگی. یہی لکھا ہے یہاں پہ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح فاستوت طرفانی فی حق المعین، یعنی دونوں امکانات ایک فرد حق کے فرد کے بارے میں برابر ہو جاتے ہیں، ایک معین فرد کے حق میں برابر ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہ جو ابھی میں نے زید کی مثال دی، تو اس کے بارے میں دونوں افراد ہیں، دونوں امکانات ہیں. دونوں امکانات ایک فرد زید کے حق میں برابر ہو گئے. فاستوا، برابر ہو گئے. کیا برابر ہو گئے؟ دونوں امکانات کون سے؟ پہلا امکان، یا تو وہ کلاس میں آ سکتا ہے، دوسرا امکان یا نہیں آ سکتا. اب آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا، نامعلوم بات ہے.
تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ دونوں امکانات برابر ہو جائیں گے، آ بھی سکتا ہوگا، نہیں بھی آ سکتا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام کے حکم میں داخل رہے، باقی جو بچ جاتے ہیں ان میں، یا پھر جو تخصیص کر کے الگ کر دیے گئے، جن کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس وجہ سے کلاس میں نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا ہے، تو کسی ایک کی مثال لے لیں، زید کی مثال لے لی، تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس نے ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو مطلب یہی بات ہے کہ اگر کیا ہوگا تو وہ عام کے اس کو خصوصیت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو اس کو خصوصیت حاصل ہو جائے گی اور اس کو کلاس میں آنے سے روک دیا جائے گا۔ اچھا، اگر پتہ چل جائے، معلوم کرنے پر اگر پتہ چل جائے کیا ہے اس نے کہ نہیں کیا ہے ہوم ورک، تو کون سا اس پہ حکم لگایا جائے، اس کو کلاس میں آنے دیا جائے یا کلاس میں آنے نہیں دیا جائے؟ اگر پتہ چل جائے تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کوئی نہ کوئی دلیل آئے گی، وہ کوئی نہ کوئی کیا آئے گی؟ دلیل۔ تو لکھا ہے کہ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ شَرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، پھر اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ وہ فرد دلیل تخصیص کے تحت داخل ہے، ترجح جانب تخصیص ہی، تو تخصیص کا پہلو غالب ہو جاتا ہے۔ ہم؟ یعنی اگر دلیل قائم ہو جائے تو ہوگا کیا؟ وہ سنیں۔ فرض کریں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ زید نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، ثابت ہو گیا، تو کہیں گے کہ بھائی قامت دلیل شرعی، یہ کہیں گے، اور زید نے چونکہ ہوم ورک نہیں کیا تو وہ جو خصوص کر دیا گیا تھا یہ اس میں داخل ہو گیا، انہو من جملتی ما دخل تحت دلیل الخصوصی میں شامل ہو گیا، کہ وہ زید وہ ہے، ان افراد میں سے ہے جن کو اس حکم کے ذریعے خارج کر دیا گیا کہ جنہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا وہ کلاس میں نہیں آئیں گے۔ اور ثابت ہو جائے اگر کسی دلیل سے کہ زید نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، تو اس طرح یقینی طور پر زید کی تخصیص ہو جائے گی اور زید حکم عام سے خارج ہو جائے گا، تو ہوگا کیا؟ تو تخصیص کا پہلو غالب ہو جاتا ہے، جو لکھا ہے نا ترجحہ جانب و تخصیصی ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سمجھ آئی بات؟ آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْدَ مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ، اور اگر تخصیص کرنے والے نے، یعنی تخصیص کرنے والی کسی دلیل نے بعض معلوم افراد کو الگ کر دیا ہو، پہلے تو نامعلوم افراد کو الگ کیا تھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس پر اپلائی ہوگا کس پر اپلائی نہیں ہوگا، اب معلوم افراد پر دلیل قائم ہوئی ہے، مثلا معلوم افراد کی مثال، معلوماً اس کی مثال وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ استاد نے کہا کہ آج تمام طلبہ کلاس میں آئیں گے سوائے عمر اور بلال کے، تو اب عمر اور بلال یہ نام صراحتاً کہہ دیا نا، تو اس کو کہتے ہیں خاص کرنا، اس کو کہتے ہیں تخصیص کرنا۔ کیا ہوگا پھر؟ تو پھر جائز ہوگا، ممکن ہوگا ان یکونا معلولا بعلت موجودت فی ھذا الفرد المعین، تو ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی علت کی وجہ سے الگ کیا گیا ہو جو کسی فرد معین میں موجود ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ابھی بتایا تھا نا کہ آج طلبہ کلاس میں، تمام طلبہ کلاس میں آئیں گے سوائے عمر اور بلال کے، ہیں، تو ممکن ہے وہ کسی ایسی علت کی وجہ سے الگ کیے گئے ہیں عمر اور بلال جو کسی فرد معین میں موجود تھی، جیسے کہ زید میں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ عمر اور بلال کو اس لیے خاص کیا گیا ہو کہ انہوں نے بھی ہوم ورک مکمل نہیں کیا۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟
تو یہ عمر اور بلال بھی تخصیص میں شامل ہو جائیں گے، اسی لیے یہی لکھا ہے کہ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ، وہ والی علت، ہوم ورک نہ کرنے والی علت، وہ اگر قائم، اس میں پتہ چل جائے کہ وہ اور بھی لوگوں میں موجود ہے، اس میں فی غیر حاض الفرد المعینی، اس فرد، اس زید کے علاوہ اور لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ ترجحہ جہت تخصیصی ہی، تو وہ بھی تخصیص میں شامل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہوگا کیا؟ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، لہذا احتمال کے ساتھ تخصیص پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ پتہ چلے کہ ایک اور ہے خالد، اس نے بھی ہوم ورک نہیں کیا، تو اس خالد کو بھی تخصیص میں شامل کر دیا جائے گا، اور وہ بھی کلاس میں نہیں آ سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے زید نہیں آ سکا، پھر مزید تخصیص ہوئی تو عمر اور بلال نہیں آ سکے، مزید تخصیص ہوئی تو ایک خالد تھا، وہ بھی نہیں آ سکا، اور سب میں ایک ہی علت پائی جاتی تھی، ہوم ورک کا نہ کرنا، ہوم ورک۔ اس طرح خالد کو بھی کلاس میں آنے سے روک دیا جائے گا۔ ہاں، روک تو دیا جائے گا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن لکھا ہے فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، لہذا احتمال کے ساتھ تخصیص پر عمل کیا جائے گا، کہ اس احتمال کے ساتھ کہ وہ علت جو ہے ہوم ورک کا نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کسی اور میں بھی پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی بھی تخصیص کی جائے گی، یہ احتمال اور گنجائش رہے گی، خالد میں تو موجود ہے، اس کے علاوہ بھی احتمال کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کی ریکارڈنگ جب آپ کو مل جائے تو اس کو 2-3 مرتبہ دیکھیں، بیچ بیچ میں پوز کر کر کے، رک رک کر اس پر غور کر کے پھر آگے چلائیں، اور جو ڈسکرپشن میں یہ سارا جو میں نے ابھی بولا ہے، دلائل دیے ہیں، قرآن پاک اور احادیث کی مثالیں دی ہیں، ریفرنسز کے ساتھ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہیں، ایز اٹ از اس کو پہلے تو کاپی کر کے اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلا سبق ہم پڑھیں گے وہ ہوگا مطلق اور مقید کا بیان۔